دیکھیے کہ قرآن میں کیا ہے، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ قرآن کو پڑھیے گا۔ تو جب آپ قرآن کو پڑھیے گا تو دیکھیے اس تعلق سے بھی آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں۔ اسی مناسبت سے میں نے اس چیز کو بھی اس میں شامل کیا کہ آج جو ابھی ماحول ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، طوفان کا اثر ہے، اور یہ طوفان ایک بہت زبردست طریقے سے بہت ساری جگہوں پر تہلکہ مچائی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کا علاقہ محفوظ ہے، اتنا زیادہ پریشانی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں محفوظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب بھیجتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طوفان کو بھیجتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا، اور قرآن جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوا کی صورت میں یا سمندری طوفان کی صورت میں یا زلزلے کی صورت میں جو ہم پر آفتیں نازل کرتا ہے، ان میں سے کچھ آفتیں ہمارے لیے اللہ کے عذاب کی صورت ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہمارے لیے رحمت کا بھی باعث ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہمارے لیے آزمائش کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہوائی طوفان کو کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے، یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ جیسا کہ بہت ساری جگہوں میں بارش کی ضرورت ہے، وہاں بارش نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہوا کو چلاتا ہے، وہ بدلیاں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر تم اس سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سوکھے زمین پر اپنی بارش کو نازل کرتا ہے، مبارک پانی کو نازل کرتا ہے، جو تمہارے لیے تمہارے کھیتوں کو لہلہا دینے والی ہوتی ہے، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کر دیتی ہے، اور تمہیں اس سے راحت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہ بھی بیان کیا کہ یہ اللہ کے لشکر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو سب سے اہم بات بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کا تم کو اندازہ نہیں۔ آپ جو سوچتے ہیں کہ اللہ کیا کر لے گا، اللہ کیا کر لے گا، تو اللہ بیان کر رہا ہے ایک قوم کی مثال کہ ان پر جب سختی، مصیبت اور میرا عذاب آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جب ان سے ہم اس سختی، مصیبت اور عذاب کو دور کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سختی اور مصیبت تو میرے باپ داداؤں پر بھی آیا تھا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتے رہتا ہے، آتے جاتے رہتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان پر دولت کی بارش کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ کہ پہلے انہیں ہم اللہ کے قریب یعنی اپنے قریب کرنے کے لیے ان کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس صورت میں بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں بھی بہت پائی جاتی ہے کہ جیسے آپ پریشان حال ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے نمازیں تو پڑھنے نہیں، نماز ہی تو پڑھنے آئے تو پاؤں میں درد ہو گیا، نماز ہی پڑھنے آئے تو پاؤں میں درد ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال اللہ دے رہا ہے کہ ان کو جب ایسی پریشانی پہنچتی ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہوں، تو بجائے اللہ کے قریب ہونے کے وہ اور دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اچھا ہے، ٹھیک ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، اب ہم بڑی خوش ہیں، اور اس پر پھر ہم وسعت دے دیتے ہیں دنیا کو، یعنی اس کو خوب ترقی ہونے لگتی ہے، پھر اچانک ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم اس کو پہلے آزمائے، تکلیف دے کر، اس میں وہ نہیں سدھرا، تو پھر ہم نے اس پر دنیا کو کھول دیا، اور جب دنیا اس نے کما لیا تو اس کا مقررہ وقت آیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اپنے بندوں کو دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم ایسے صفت میں داخل نہ ہو جاؤ، اگر ایسے صفت میں داخل ہو جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے متعلق بھی بہت ساری باتیں بیان کی۔ قرآن کے اندر ہم لوگ ابھی طوفان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست ہوا آندھی طوفان چلا کہ ایسا ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو سب سے بڑا طوفان آیا ہوا کا، اس طرح کا طوفان ابھی تک نہیں آیا، اس طرح کا طوفان اللہ نے ابھی تک کسی پر نازل نہیں کیا۔
اور وہ کس پر نازل کیا معلوم ہے؟ کس پر نازل کیا معلوم ہے؟ قوم عاد پر، قوم عاد پر نازل کیا۔ تو یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قوم عاد پر اللہ نے سخت آندھی والا طوفان بھیجا، سخت آندھی والا۔ کتنے دن رہا؟ کتنے دن رہا؟ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، دیکھیے کہہ رہا ہے 7 لیال و 8 ایام۔ کتنے دن رہا؟ 7 رات اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی۔ 7 رات اور 8 دن وہ آندھی قوم عاد پر چلتی رہی۔ تاریخ جغرافیہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، ایسا کوئی طوفان کبھی قوم عاد کے بعد سے پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے ہیں۔ امفان آیا تھا تو کتنا دیر چلا؟ 6 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 24 گھنٹہ؟ 7 رات اور 8 دن تھا کیا؟ نہیں تھا۔ تو اتنا بڑا طوفان اللہ نے قوم عاد پر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ان کی نافرمانیوں کے سبب بھیجا، ان کی نافرمانیوں کے سبب بھیجا۔ یہ ان کے لیے رحمت نہیں، زحمت اور اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو پچھوا ہوا کے ذریعے ہلاک کیا اور میری پروا ہوا کے ذریعے مدد فرمائی۔ اللہ کے رسول یہ بات بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو پچھوا ہوا سے تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے میری مدد پروا ہوا کے ذریعے کی۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ہوا جنود الرحمان ہے، اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی ایک جگہ کہا کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ کے لشکروں کو نہیں جانتے۔ اللہ کے لشکر آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے فوجی ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ جس کو جب حکم دے گا وہ اپنے کام پر حاوی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے فرعون نے، نمرود نے اپنے طور پر جو چاہا کیا کہ نہیں؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ہمراہیوں کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گیا، اپنے لشکر کے ساتھ لے کر دوڑنے لگا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تم لوگوں کا رب اعلیٰ ہوں، وہ اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ پر چڑھ گیا تھا اور موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کے پیچھے چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے تباہ و برباد کیا معلوم ہے؟ کیسے تباہ و برباد کیا نہیں معلوم ہے؟ قرآن پڑھیے، اسی لیے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیے، یہ آپ کو بار بار نصیحت کرنے والی کتاب ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ دونوں چلے تو سامنے سمندر آیا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ اس سمندر پر اپنے عصا کو ماریے، سمندر ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ سمندر بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اس سمندر نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ بنا دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اس سے گزر جائیں، لیکن جب اسی میں فرعون اور اس کے ہمراہی اترے تو دونوں کو اللہ نے ملا دیا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلایا اور آگ جلانے کے بعد اس میں ان کو پھینک دیا۔ اللہ نے اپنے اس لشکر کو کہا یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی والی بن جا۔ آپ دیکھیے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود نے جو آگ جلائی تھی ویسی آگ دنیا میں نہیں جلائی گئی اب تک، کہ چلتے ہوئے اڑتے ہوئے پرندے بھی جھلس کر گر جاتے تھے۔ اتنا زبردست اس آگ کا ٹیمپریچر تھا اور لو تھا، لیکن اس آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اللہ نے اس آگ کو کہا ہے نار تو میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ آگ کس کا حکم مانے گی؟ اللہ کا یا نمرود کا؟ کس کا؟ اللہ کا، اس لیے کہ اللہ کا لشکر ہے وہ۔ اور پھر اللہ نے اپنے چھوٹے لشکر کو بھیجا۔ کس چھوٹے لشکر کو بھیجا؟ مچھر کو۔ مچھر کو بھیجا
اور وہ نمرود کے ناک میں گھسا اور نمرود کو چپل سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ نے ایک چھوٹے مچھر سے اپنے کام کو لے لیا۔ ابرہہ اس غصے میں آ گیا، کہا کہ ہم اس خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، اس لیے کہ لوگ میرے بنائے ہوئے کعبہ کے اوپر حج کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ نے وہاں بھی اپنے کرشمے کو دکھایا، ان ہاتھیوں کو، ان جانوروں کو، جب جو ابرہہ کے لشکروں میں ٹرینڈ کیے ہوئے جانور تھے، جیسے بادشاہ کہے گا، جیسے سپاہی کہیں گے ویسے گھومنے والے جانور، لیکن اللہ نے ان کو انہی کے مقابلے میں گھما دیا اور ابابیل پرندوں کو بھیجا جو اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں، کَأَصْفٍ مَّأْکُولٍ، ابرہہ کا لشکر کَأَصْفٍ مَّأْکُولٍ ہو گیا، کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا، گرد و غبار بن کر اتنا بڑا لشکر تہو بالا ہو گیا، اڑ گیا ہواؤں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر سے کوئی کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ چرند و پرند، یہ آسمان اور زمین، حدیث کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر روز یہ سب دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندوں نے بہت زیادہ گناہ کر دی، کہا تو ہم ان پر پلٹ جائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی غضب کو، اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کیا ہے، اس لیے انہیں مہلت دو، اور جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کریں۔ تو سائنس توضیح کرتی ہے، ٹھیک ہے، سائنس کی توضیح اپنی جگہ پر کہ زمین کے پلیٹ ادھر ادھر ہو جانے سے زلزلہ آتا ہے، جوار بھاٹا سے فلانا چیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بخارات بہت زیادہ اٹھ جاتے تو پھر اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ہوا کی طوفانات، ٹھیک ہے، تحقیق، یہ ظاہری تحقیق ہے، یہ ظاہری تحقیق ہے، باطنی تحقیق نہیں ہے۔ باطنی تحقیق آپ کو قرآن پڑھنے سے ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، جب چند مٹھی بھر مسلمانوں کو پوری دنیا سے تہو بالا کر دینے کے لیے، نیست و نابود کر دینے کے لیے دنیا کے تمام مشرکین اور کفار کا ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں یہ پاس ہوا کہ ہم سارے کونا کونا سے مل کر چلیں اور مدینے کے مسلمانوں کو ختم کر دیں محمد کے سمیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب۔ اس کا دوسرا نام خندق بھی ہے۔ خندق اس طور سے ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان دشمنوں کو روکنے کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مدینے کے سرحدوں کو پورا خندق بنا دیں، یعنی ہم جہاں ہیں اور جو سرحد ہے اس کو پورا گڈھا کھود دیں چاروں طرف سے، تو اس طرح سے جب دشمن ہمارے اوپر آئیں گے تو ہم تک پہنچ نہیں پائیں گے، گڈھے میں گر جائیں گے اور اس طرح ان کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس مشورے پر خندق کھودنا شروع کیا گیا، اور احزاب اس کا نام اس لیے ہے کہ حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو احزاب اس لیے ہے کہ یہ جمع ہے، یعنی تمام مشرکین ایک جٹ ہو گئے، جو بھی گروہ ٹیلا، یعنی نہیں کہتا ارے وہ چھوڑیے نا، لوگوں کے لیے تو ہم لوگ ایک ہیں، بھلے اپنا پارٹی الگ الگ ہے، ہم کانگریس ہیں، اب ترمول ہیں، وہ فلانے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے تو ایک ہی ہے نا۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں نے، تمام مشرکوں نے اپنے آپ کو متحد کر لیا، کفار مکہ کے بھی، مدینہ کے بھی، اہل کتاب، ادھر روم، فارس، ایران، یہ بڑے بڑے اس وقت امپائر تھے، یعنی جس طرح ابھی امریکہ ہے، اس طرح کے پاور والے وہ لوگ تھے، سارے اکٹھا ہو گئے اور سارے فوجوں کو وہ لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ان صحابہ کرام سے گڈھے کی تکمیل بھی کروا دی اور ان کے لشکر کو بھی لا دیا، اور اس کے بعد قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان پر ایک ایسے لشکر کو نازل کیا جس کو انہوں نے دیکھا نہیں، اور وہ
ہوا کی شکل میں تھا۔ یہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ ہم نے ان لشکروں پر ایک ایسے لشکر کو نازل کیا لم تروہا، جس کو لوگ دیکھ نہیں سکے، اور پھر ہم نے ہوا کے ذریعے ان کو تہو بالا کر دیا۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے میری مدد پوروا ہوا کے ذریعے کی۔ اللہ نے پورب سے ایسی ہوا چلائی کہ وہ تمام تاریخ کی، جب آپ کتاب پڑھیں گے سیرت کی کتاب، تو آپ کو ملے گا کہ اس ہوا میں ان کے گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر، جانور، سپاہی سب ادیا کے چلے گئے، ختم۔ کہاں گئے پتہ نہیں چلا، ریت کے طوفان میں دب کر ختم ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا لشکر ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ ایسی صورت، اب قرآن آپ پڑھیے، قرآن میں اللہ نے اس کی بہت ساری تفصیل دی ہے۔ ایسے صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسی صورت ہو تو یہ اللہ کے ایک عذاب کی یا آزمائش کی صورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنے کی شریعت حکم دیتا ہے؟ سن لیجئے، باوضو ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بدلی کو گھیرا دیکھتے اور ہوا چلنے کی، یعنی تیز رفتار ہوا کی حالت کو محسوس کرتے، تو آپ کا رنگ چینج ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھی کہ اللہ کے رسول، جب ایسا حالت ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، بارش ہونے والی ہے، لیکن آپ کا چہرہ کیوں زرد پڑ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ میرا چہرہ اس لیے زرد پڑ جاتا ہے کہ یہی کام ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، قوم عاد کے ساتھ بھی، جب انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کہا کہ تم کہتے ہو عذاب عذاب، تو اللہ کا عذاب بھیجو، ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان پر جب یہ بدلی گھری اور ہوا چلنا شروع ہوا تو ان لوگوں نے خوشی منائی، کہا کہ اب تو اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں ان کے لیے عذاب ہے، اس میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو میری امت کے تعلق سے بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی اپنی امت کے متعلق، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دعا قبول کر لی اور 1 نہیں کیا۔ 2 دعا کیا قبول کی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ میری امت کو، پوری امت کو پہلے کی امتوں کی طرح غرق کر کے تباہ نہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو مان لیا۔ دوسری دعا کی کہ میری امت کو زلزلے یعنی آندھی طوفان میں جس طرح قوم عاد ہلاک ہو گئے اس طرح نہ کرنا، اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ اور تیسری دعا کیا کی تھی کہ اللہ میری امت انتشار اور افتراق کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، جو آج ہم لوگ ہیں سنی بریلی وہابی بنے ہوئے ہیں، اسی کے نتیجے میں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ 2 دعا اللہ نے نہیں قبول کی، لیکن کہا کہ اس طرح سے مختلف ٹولیوں کو ٹھیک کرتے رہیں گے، یعنی ایک بائک وقت آ کر سب ختم نہیں ہو جائے گا جیسے طوفان نوح میں آیا، قوم عاد پر آیا، لیکن تھوڑا تھوڑا اصلاح کیا جاتا رہے گا اس طرح کے طوفان کو، آندھیوں کو بھیج کر کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا، تو اس لیے اللہ کے رسول ایسا ہو جاتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ باوضو ہوتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح اس موقع پر صدقہ و خیرات کرنے کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح اس موقع پر اپنے خطاؤں اور گناہوں پر رونے کا اور نفلی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے خاص طور پر اس دعا کو بھی بتایا گیا ہے جو پڑھنے کا حکم ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا بتائی گئی ہے آندھی طوفان کے وقت پڑھنے کی، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اور رہی بات ان موقعوں پر اذان دینے کی، یہ بدعت ہے اور یہ متفقہ طور پر بدعت ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسے موقع پر اذان دی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ یہی کام ہے جو ہم ایسے موقع پر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کی اس رحمت کو، اس زحمت کو، اس لشکر کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زبردست طریقے سے ہمارے اوپر ہے، اور ہم اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے، ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔